بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چین نے بھارت کے اوپر اتنا بڑا حملہ کر دیا کہ چین اب آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انچ بائی انچ انڈیا کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور یہ انڈیا کے خاتمے کا آغاز ہے، شروعات ہو گئی ہے۔ یہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، چین کی جانب سے اتنا بڑا حملہ کر دیا۔ کیا ہے یہ انڈیا کا جتنا سارا نارتھ کا علاقہ ہے، نارتھ ویسٹ کا علاقہ جتنا، وہ سارا کا سارا بارڈر ایریا، اور کس کے ساتھ ملتا ہے؟ چین کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ تمام کے تمام ایسے علاقے ہیں جو چین کے بارڈر کے ساتھ ملتے ہیں، جہاں پر انڈیا نے اصل میں تو غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے۔ جتنے علاقے ہیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان نے جب حملہ کرنا تھا، یہ جتنے نارتھ کے علاقے، نارتھ ویسٹ کے علاقے، تقریباً 500 سے 1000 کلومیٹر کا پورا ایریا بنتا ہے، ایک بہت بڑا علاقہ، بہت بڑا ایریا، آدھا پاکستان جتنا وہ علاقہ بن جاتا ہے، آدھے پاکستان جتنا، وہ سارا کا سارا پاکستان نے اپنے ٹارگٹ پہ رکھ لیا۔ اور انہی علاقوں کے اندر تقریباً یہ پاکستان نے 15 سے 20 جو ایئر فیلڈ اور ایئر بیسز تھی، ان کو نشانہ بنایا، ان کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ سارے میزائل اور پاکستان کو نشانہ انہی جگہوں سے بنایا جا رہا تھا۔ تو اسٹریٹجکلی وہ جو لوکیشن ہے، جگہ ہے، جیوگرافکلی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ وہاں سے اب چائنا نے حملہ کر دیا۔ چائنا نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے علاقے اصل میں ہمارے ہیں، یہ اروناچل پردیش اور ایون کہ جو ساری 7 ریاستیں، 7 سسٹرز، منی پور اور اس طرح کے جتنے علاقے ہیں اس سائڈ کے اوپر، جو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ملتے ہیں، نیپال کے ساتھ، بھوٹان کے ساتھ، وہ تمام کے تمام علاقے اب چین کے متنازع ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ متنازع ہیں، چین ان کے اوپر دعویٰ کرتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، انڈیا کی جانب سے ان کے اوپر غیر قانونی قبضہ کیا ہو گیا۔ تو اس وجہ سے، اور آج سے کچھ سال پہلے یہ گلوان کی پہاڑیوں کے اوپر بھی یہی لڑائی ہوئی۔ چین گلوان کی پہاڑیوں کے اوپر اپنا کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، انڈیا نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا، تو چینی فوجیوں نے وہاں پر گھر میں گھس کر بھارتی فوجیوں کو، انڈین فوجیوں کو اس طرح سے مارا، ان کے درگت بنائی، ان کا بھرکس نکالا اور لہو لہان کر دیا، وہاں سے چھریاں مار مار اور پتہ نہیں کس قسم کے انہوں نے ہتھیار استعمال کیے چینی فوج نے۔ آخرکار وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے انڈین فوجی۔ آج بھی وہاں پر اسی طرح سے کیا ہے کہ وہ جو علاقہ، وہاں پر انڈین فوجی تعینات تھے، انڈین فوجی وہاں پر موجود تھے، لیکن چین کے فوجیوں نے وہاں پر انڈین فوجیوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا، وہ بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ یہی حال ہے کہ انڈین فوج کی ایک تو حالت یہ ہے کہ اپنے فوج کے اندر بغاوت ہو جاتی ہے، ایئر فورس کے اندر بغاوت ہو جاتی ہے، لوگ لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جو مودی کی پالیسی ہے وہ غلط پالیسی ہے، اس کے اندر اتنی جان نہیں، اور غیر قانونی، غیر آئینی ایک پالیسی اپناتا ہے اور دوسرے ملکوں کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ اب یہ جو چین کے ساتھ اس کا پھاٹا ہے، یہ عمران خان کے دور میں گلوان کی پہاڑیوں کے اندر مسئلہ پیش آیا تھا، تو چین نے عمران خان کو اپروچ کیا تھا، بتایا تھا، پوچھا تھا کہ کیا کیا جائے، سچویشن کے بارے میں آگاہ کیا، آن بورڈ لیا۔ عمران خان نے مشورہ دیا تھا کہ یہ چین کو کہا تھا، آپ کی جتنی اس وقت یہ پہاڑیاں ہیں، علاقے ہیں، زمین ہے، ہمارا دیکھیں، عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارا کشمیر کے معاملے کے اوپر پھٹا چل رہا ہے، مسئلہ چل رہا ہے، وہ بڑا لمبا مسئلہ ہے، آج سے تھوڑی ہے۔ ٹرمپ تو خیر اس کو کہتا ہے 1500 سال پرانا ہے، خیر اتنا بھی پرانا نہیں ہے، ٹرمپ نے تو لمبی چھوڑ دی ہے۔ ٹرمپ کی نان سیریسنس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس لیول کا آدمی جو ہے، اتنا نان سیریس آدمی وہ امریکہ کا صدر بن کے بیٹھ گیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1000 سال پرانا ہے، 1500 سال پرانا ہے، وہ ٹوٹل اس کو ابھی 100 سال بھی مکمل نہیں ہوئے جب سے پاکستان انڈیا بنا ہے، تب سے یہ مسئلہ ہے۔ تو پاکستان نے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ جس طرح ہمارا کشمیر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اسی طرح سے چین نے کہا تھا کہ ہمارا یہ بہت سارا یہ بارڈر ایریا، ان کے جو علاقے اس کے ساتھ لگتے ہیں، اس کے اوپر انڈیا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جان بوجھ کر، غیر قانونی طور پر۔ اب وہ وقت آیا، یہ وہ وقت رائٹ ٹائم کے اوپر، کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ یہ جو اس وقت چین نے اس وقت کا انتخاب کیا، ٹائمنگ کا انتخاب کیا، اس کو پتہ ہے کہ اب انڈیا بڑا کمزور ہو گیا۔ دیکھیں انڈیا کی اس وقت ڈپلومیٹک اپوزیشن دیکھیں، حالت یہ ہوگی، طالبان سے مدد مانگ رہا ہے، اس لیول کے اوپر آ گیا، طالبان سے مدد مانگ رہا ہے، مطلب یہ کہ اب نہ اس کو روس منہ لگانے کو تیار ہے، نہ فرانس منہ لگانے کو تیار ہے، نہ اسرائیل منہ لگانے کو تیار ہے، نہ امریکہ منہ لگانے کو تیار ہے، نہ کوئی UK، نہ یورپین طاقت منہ لگانے کو تیار ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ جس کو یہ ایکسٹریمسٹ مانتے ہیں، دونوں کی پالیسی اپروچ، اور دونوں کی طالبان انڈیا کی اپروچ اور پالیسی اور ان کی ذہنیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ پیور ایک اسلامسٹ گروپ ہے، اسلامک ایک ریاست ہے،
افغانستان اور انڈیا پیور ایک ہندوتوا پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرنے والی ریاست, ایکسٹریمسٹ قسم کی, تو ان کی اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن آج افغانستان سے یا طالبان سے سپورٹ ملنے کے اوپر انڈیا بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اس نے انڈیا کو سپورٹ کر دیا طالبان نے, اور پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کی اب لیول کیا آ گیا, اتنے لیول کے اوپر گر چکے ہیں کہ آج طالبان کے سپورٹ سے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اب عالمی طاقتوں نے انڈیا کو مکمل طور پر ختم کر دیا, انڈیا کی سپورٹ ختم کر دی, انڈیا سے بالکل پیچھے ہٹ گئے. تو یہ ٹائمنگ بڑی اہم اس سٹیج کے اوپر, اس موقع پر, کہ جب انڈیا کی سپورٹ میں کوئی ملک نہیں کھڑا تو چائنا نے وہاں پر حملہ کر دیا. چائنا نے حملہ کر کے وہ تمام کے تمام علاقوں کے اوپر اپنا جو قبضہ ہے اس کا کلیم اور دعویٰ کر دیا, اور یہ کلیم کیا کہ یہ ہمارے علاقے ہیں. اب چین کے پاس تو رائٹ موجود ہے. دیکھیے چین کے پاس یہ جتنی ریاستیں ہیں, یہ تبت کا علاقہ, گلوان کا علاقہ, یہ اروناچل پردیش, آندھرا پردیش, مدھیہ پردیش اور منی رام, یہ تمام کے تمام علاقے جو ہیں وہ چین کے ساتھ لگتے ہیں. ان کے پر یہ نیپال کے ساتھ بھی اسی طرح سے کیا ہوا. نیپال آدھی زمین نیپال کی کھا کے انڈیا. اسی طریقے سے اس نے پاکستان کے خلاف بھی محاذ کھولا تھا جب بنگلہ دیش پاکستان ایک ہوتے تھے 1971 سے پہلے. یہ اس کی خواہش تھی کہ بنگلہ دیش انڈیا کا حصہ بن جاتا, لیکن بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر کے تو بنگلہ دیش بنا لیا. ورنہ انڈیا کی تو خواہش یہ تھی, انڈیا کا منصوبہ یہ تھا کہ اس کو اپنی زمین کے اندر, اپنے بھارت کے اندر شامل کر لیا جائے. وہ نہیں ہو سکا. آج کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ انڈیا کی پرانی پالیسی ہے, دوسروں کے ملکوں کے اوپر قبضہ کرنا, زمین کے اوپر قبضہ کرنا. آج بھی وہی کر رہا ہے. اب چین نے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا. چین ایک بہت بڑی پاور ہے, سپر پاور ہے, طاقت ہے. اس کا مقابلہ کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں. انڈیا کے یہ سائبر اٹیک, یہ سائبر حملے, ٹیکنالوجی, آج دنیا کے اندر جتنی موبائل ٹیکنالوجی, جتنی پروڈکٹس ہیں, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, موبائلز, ان کے اندر ایپلیکیشنز دنیا بھر میں چین کے استعمال ہوتی ہیں. ایپل کمپنی بن کے, اور جتنے فونز وغیرہ وہ سارا چین سے مال جاتا ہے, اس کے بعد وہ تیار ہوتا ہے. تو چین اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے, انڈیا اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اور پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو چین کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے, جو بھارت کے مقابلے میں کئی گنا بڑا طاقت میں, اکانومی میں, پاور میں, فوج کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے. تو اب ممکن نہیں رہا. یہی وہ رائٹ ٹائم ہے کہ چین نے پھر آخرکار وہاں پر کلیم کر دیا, اور عمران خان نے کہا تھا کہ آپ وہاں پر حملہ کریں, اپنا علاقہ حاصل کریں. آج اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور پاکستان بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے چین کی اس پالیسی کو انڈیا کے خلاف. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج انڈیا نے جب حملہ کیا تو پاکستان اور چین اکٹھے تھے. آج چین جب حملہ کر کے بیٹھا ہے تو پاکستان کی مکمل سپورٹ اور حمایت حاصل ہے.